الصلاة خير من النوم۔ پیارے دوستو، ایک مرتبہ حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ فجر کی نماز پڑھ کر اپنے گھر میں داخل ہوئے۔ گھر کا عجیب و غریب منظر دیکھ کر آپ حیران ہو گئے، کیونکہ حضرت فاطمہ رو رہی ہیں اور چکی پیستی جا رہی ہیں۔ یہ دیکھ کر حضرت علی گھبرا گئے اور پوچھنے لگے کہ ارے فاطمہ، آج یہ کیا معاملہ ہے؟ صبح صبح فجر کے وقت میں یہ آج تجھے کیا ہوا؟ حضرت فاطمہ نے کوئی جواب نہ دیا۔ حضرت علی جیسے جیسے سوال پوچھتے جاتے، حضرت فاطمہ کا رونا بڑھتا جاتا ہے۔ آخر میں حضرت علی کہتے ہیں کہ اے فاطمہ، تجھے خدا کا واسطہ ہے تو مجھے بتا کیا ہوا ہے، تو کیوں رو رہی ہے؟ تو یہ سن کر فاطمہ روتی ہوئی کہتی ہیں کہ اے میرے شوہر، رات کو میں نے ایک خواب دیکھا تھا اور خواب میں میں نے اپنے والد نبی کو دیکھا ہے۔ وہ کسی چیز کو تلاش کر رہے تھے، وہ کسی چیز کو ڈھونڈ رہے تھے۔ یہ دیکھ کر میں نے اپنے والد سے پوچھا، ارے میرے ابا جان، آپ کس کو ڈھونڈ رہے ہیں؟ میرے والد نبی نے فرمایا، اے فاطمہ، میں تجھے ہی تلاش کر رہا ہوں۔ حضرت فاطمہ یہ خواب اپنے شوہر کو، حضرت علی کو بتاتے ہیں اور پھر کہتے ہیں کہ اے علی، آج میرا آخری دن ہے۔ میرے والد نے مجھ کو بتا دیا ہے کہ میں آج اپنے خدا کی پیاری ہونے والی ہوں، کہ میرا آخری وقت ہے۔ یہ سن کر حضرت علی بھی رونے لگتے ہیں اور کہتے ہیں، ارے فاطمہ، ابھی تمہارے والد حضور صلی اللہ علیہ وسلم 6 مہینے بھی نہیں گزرے ہیں، ابھی ہمارے سینوں میں ان کا غم بھی نہیں مٹا کہ اب تمہاری وفات ہو جائے گی، تو پھر ہم اس غم کو کیسے برداشت کر پائیں گے؟ تو فاطمہ کہتی ہے، اے علی، جس طرح سے ابو کی وفات پر آپ نے صبر کیا تھا، ویسے ہی میری وفات پر بھی صبر کر لینا۔ اس کے بعد حضرت فاطمہ کی طبیعت اور بگڑنے لگتی ہے، ان کو اور تیز بخار چڑھنے لگتا ہے، مگر اس حالت میں بھی فاطمہ چکی پیس رہی ہیں۔ حضرت علی فاطمہ کا ہاتھ پکڑ لیتے ہیں اور کہتے ہیں کہ اب بس کرو، آج تمہارا آخری دن ہے، اب تم یہ کام کرنا بند کر دو۔ اس پر فاطمہ رو کر کہتی ہیں کہ اے علی، مجھے آپ کا بھی حق ادا کرنا ہے اور میرے ننھے ننھے بچوں کا بھی حق ادا کرنا ہے۔ میں چاہتی ہوں کہ دنیا سے جانے سے پہلے سب کام کر کے جاؤں، تاکہ تمہیں کسی اور کے آگے ہاتھ نہ پھیلانا پڑے۔ اتنے میں ننھے حسن اور حسین بھی گھر میں داخل ہو جاتے ہیں۔ دیکھتے ہیں کہ ماں اور ابو دونوں رو رہے ہیں۔ یہ دیکھ کر وہ بھی رونے لگتے ہیں۔ حضرت فاطمہ اپنے بچے کو سینے سے لگا لیتی ہے۔ ننھے حسن اور حسین پوچھتے ہیں کہ آپ کیوں رو رہے ہیں، مگر کوئی جواب نہیں ملتا۔ اتنے میں حضرت فاطمہ کا بخار اور تیز ہو جاتا ہے۔ شام کا وقت ہو جاتا ہے۔ حضرت فاطمہ کو اب یقین ہو جاتا ہے کہ اب اس کا انتقال ہونے والا ہے، اب اس کا آخری وقت قریب آ چکا ہے۔ یہ دیکھ کر حضرت فاطمہ نے اپنے شوہر کو اپنے پاس بلایا، پاس میں بیٹھتی ہیں اور کہنے لگتی ہیں کہ اے میرے شوہر، اب میں جانے والی ہوں، مگر میں آپ کو 3 باتیں بتاتی ہوں، آپ میرے ان 3 باتوں کو پورا ضرور کرنا۔ حضرت فاطمہ کہتی ہیں کہ اے میرے شوہر، جب سے میں آپ کے نکاح میں آئی ہوں، آپ کو میری وجہ سے نہ جانے کتنی تکلیفیں اٹھانی پڑی۔ ہو سکتا ہے کہ میں نے آپ کا حق ادا نہ کیا ہو، خدا کے واسطے میرے مرنے سے پہلے آپ مجھ کو معاف کر دو، تاکہ مجھے میرے ابو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے ذلیل نہ ہونا پڑے۔ یہ سن کر حضرت علی کہتے ہیں کہ اے فاطمہ، تو غم نہ کر، آج تو میں غم کرتا ہوں۔ تم نبی کی بیٹی ہو اور میں تیرا کوئی بھی حق ادا نہ کر سکا۔ جب سے تو میرے گھر میں آئی ہے، تجھے 2 وقت کی روٹی بھی نصیب نہیں ہوئی، مجھے معاف کر دینا۔ اس کے بعد حضرت فاطمہ اپنے شوہر سے دوسری بات کہتی ہیں کہ اے میرے شوہر، میری وفات کے بعد آپ کو جس بھی عورت سے نکاح کرنا ہو آپ کر لینا، مگر میرے ان چھوٹے چھوٹے بچوں کا خیال رکھنا۔ ابھی یہ چھوٹے ہیں، انہیں اچھے اور برے کا کچھ پتہ نہیں ہے۔ جب یہ بالغ ہو جائیں تو انہیں اللہ کے حوالے کر دینا، اور جب میرا انتقال ہو جائے تو مجھ پر چیخ مو کر کے، یعنی کہ چلا کر ماتم بھی مت کرنا، اور میرے لختے جگر حسن اور حسین کو کبھی تکلیف بھی مت ہونے دینا۔ اس کے بعد حضرت فاطمہ اپنے شوہر سے تیسری بات کہتی ہیں کہ اے میرے شوہر،
شوہر اب میرا انتقال ہو جائے تو میرا جنازہ رات کی تاریکی میں اٹھانا اور میرے جنازے میں کسی اور کو نہ بلانا، میرے جنازے میں صرف آپ ہوں گے اور میرے یہ 2 بچے ہوں گے۔ یہ سن کر حضرت علی پوچھتے ہیں کہ اے فاطمہ اس کی کیا وجہ ہے؟ تو حضرت فاطمہ کہتی ہیں کہ اے علی، میرے ابا جان رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھ سے کہا تھا کہ بیٹی پردے میں رہنا، میں نے میرے ابا کے اس وعدے کو پورا کر دیا ہے۔ پوری زندگی میں کبھی بھی کسی غیر مرد نے میرے بدن کو نہیں دیکھا اور میں چاہتی ہوں کہ مرنے کے بعد بھی کوئی میرے بدن کو نہ دیکھ پائے، غیر آدمی میرے جسم کی طرف آنکھ اٹھا کر بھی نہ دیکھ پائے۔ پیارے دوستو، ان تینوں باتوں کو کہنے کے بعد حضرت فاطمہ اپنے شوہر سے کہتی ہیں کہ اے میرے شوہر، وہ دیکھو میرے بابا حضور صلی اللہ علیہ وسلم بہت سے فرشتوں کے ساتھ تشریف لا رہے ہیں۔ اب میں جا رہی ہوں اور میرے انتقال کے بعد فلاں فلاں جگہ پر ایک کاغذ کا ٹکڑا حفاظت سے رکھا ہے، اس کاغذ کو نکال کر میرے کفن میں رکھ دینا اور اس کو پڑھنا مت۔ تو یہ سن کر حضرت علی نے فرمایا اے فاطمہ، تجھے رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا واسطہ دے کر کہتا ہوں، مجھے بتا دو اس کاغذ کے ٹکڑے میں کیا لکھا ہوا ہے؟ حضرت فاطمہ نے اپنے بابا کا واسطہ سن کر فرمایا کہ اے علی، جب میرا نکاح آپ سے ہونے لگا تو رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھ سے فرمایا تھا کہ اے فاطمہ، میں علی سے 400 مسکل چاندی کے مہر پر تمہارا نکاح کرنے جا رہا ہوں۔ تو میں نے عرض کیا یا رسول اللہ، مجھے علی منظور ہے لیکن اتنا مہر مجھے منظور نہیں۔ اتنے میں حضرت جبرائیل علیہ السلام حاضر ہوئے اور عرض کرنے لگے یا رسول اللہ، خدا فرماتا ہے کہ میں جنت اور اس کی نعمتوں کو فاطمہ کا مہر مقرر کر دیتا ہوں۔ پھر میرے ابا جان نے اس کی خبر مجھ کو دی تو میں بھی راضی نہ ہوئی۔ پھر میرے ابا نے فرمایا کہ اے فاطمہ، پھر تم خود ہی بتاؤ تمہارا مہر کیا ہو؟ تو میں نے عرض کیا یا رسول اللہ، آپ ہر وقت اپنی امت کے غم میں رہتے ہو، میں چاہتی ہوں کہ آپ کی گنہگار امت کی بخشش ہی میرا مہر ہو۔ یہ سن کر حضرت جبرائیل پھر واپس گئے اور یہ کاغذ کا ٹکڑا لے کر آئے جس میں یہ لکھا ہے کہ امت رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی صافت فاطمہ کا مہر مقرر کر دیا گیا۔ پیارے دوستو، یہ باتیں کہنے کے بعد حضرت فاطمہ اپنے شوہر کو ایک عجیب اور غریب بات کہتی ہیں اور اس کے بعد ہمیشہ ہمیشہ کے لیے خدا کو پیاری ہو جاتی ہیں۔ حضرت فاطمہ آخری بات کہتی ہیں اے علی، آج میں نے روزہ رکھا ہے کیونکہ میرے ابا جان نے مجھ سے خواب میں کہا تھا کہ اے فاطمہ، سحری گھر میں کرنا اور افطار میرے ساتھ اللہ کے دسترخوان پر کرنا۔ اس کے بعد حضرت فاطمہ اللہ کو پیاری ہو جاتی ہیں۔ پھر حضرت فاطمہ کو غسل دیا جاتا ہے اور کفن پہنا دیا جاتا ہے۔ پھر حضرت فاطمہ کا جنازہ گھر سے اٹھنے لگتا ہے۔ ایک پائے کو حضرت علی اپنے کندھے پر رکھ لیتے ہیں تو دوسرے پائے کو بڑے بیٹے حسن اپنے کندھوں پر رکھ لیتے ہیں اور تیسرے پائے کو ننھے حسین اپنے کندھوں پر رکھ لیتے ہیں، مگر چوتھے پائے کو اپنے کندھوں پر رکھنے والا کوئی موجود نہیں۔ اتنے میں اچانک سے ایک صحابی رضی اللہ تعالی عنہ چلے آ رہے ہیں جن کا نام حضرت ابو غفاری رضی اللہ تعالی عنہ ہے۔ وہ کہتے ہیں کہ مجھ کو خدا نے بھیجا، اللہ نے مجھ سے کہا کہ آج میرے رسول کی بیٹی کا انتقال ہو گیا ہے، تم جا کر اس کو کندھا دو، آؤ اس لیے میں چلا آیا ہوں۔ اس کے بعد چوتھے پائے کو حضرت ابو غفاری رضی اللہ تعالی عنہ اپنے کندھوں پر رکھ لیتے ہیں اور حضرت فاطمہ کا جنازہ گھر سے روانہ ہو جاتا ہے۔ اس کے بعد حضرت فاطمہ کو قبر میں اتارنے کی تیاری ہوتی ہے۔ ننھے حسن اور حسین بے چین ہو جاتے ہیں، جیسے کوئی مچھلی بن پانی کے تڑپتی رہتی ہے، ویسے ننھے حسن اور حسین تڑپنے لگتے ہیں۔ حضرت علی کی آنکھوں میں آنسو جاری ہیں۔ پھر حضرت ابو غفاری رضی اللہ تعالی عنہ قبر کو کہتے ہیں کہ اے قبر، تجھے معلوم ہے ہم جس کا جنازہ تیرے اندر رکھ رہے ہیں یہ جنازہ کس کا ہے؟ یہ جنازہ اس کا ہے جس کو اللہ کے پیارے نبی حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی پیاری بیٹی حضرت فاطمہ کہا جاتا ہے۔ یہ جنازہ اس کا ہے جس کو حضرت علی کی بیوی کہا جاتا ہے۔ یہ جنازہ اس کا ہے جس کو حسن اور حسین کی ماں کہا جاتا ہے۔ اتنے میں قبر کے اندر سے آواز آئی، اے ابو ذر، یہاں پر خاندان مت گناؤ، یہاں تو یہ بتاؤ کہ کون اچھے عمل کر کے آیا ہے اور کون برے عمل کر کے آیا ہے۔ پیارے دوستوں، ہم آپ کو بتا دیں کہ یہ جملہ حضرت فاطمہ کے لیے نہیں نکلا تھا، کیونکہ حضرت فاطمہ بخشی بخشائی اللہ کی نیک بندی تھی۔ فاطمہ تو
जन्नती औरतों की सरदार हैं। ये जुमला हमारे और आपके लिए निकला था। इस जुमले का मतलब ये है कि जब जनाजा कब्र के अंदर आ गया तो उसके बाद ये मत बताओ कि इसके पास बंगला था या गाड़ी थी, ये विधायक था या मंत्री था। उसके बाद ये मत बताओ कि ये कौन से खानदान से था, इस बात की कोई परवाह नहीं, बल्कि अब ये बताओ कि कब्र में उतरने वाला और अल्लाह और उसके रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को मानकर आया है या नहीं, ये नेक अमल करके आया है या नहीं। प्यारे दोस्तों, अल्लाह पाक से दुआ है अल्लाह पाक हम सबको कब्र में जाने से पहले नेक अमल करने और हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सुन्नतों को जिंदा रखने की तौफीक अता फरमाए। आमीन अल्लाहुम्मा आमीन। प्यारे दोस्तों, उम्मीद करते हैं आपको आज की हमारी ये वीडियो ज़रूर पसंद आई होगी। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो इस वीडियो को दिल से लाइक करें और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक इस वीडियो को सवाब की नीयत से शेयर करें। और इस वीडियो के बारे में आपकी क्या राय है कमेंट सेक्शन में अपनी राय का इजहार ज़रूर दें। और मज़ीद इसी तरह की रोज़ की वीडियो पाने के लिए हमारे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें। मिलते हैं फिर एक नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।